32 صوبوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. آپ کی جو جدوجہد ہے کیا رنگ لے آئی ہے؟ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے. پاکستان کی مقتدرہ جو ہے اس سمت میں اپنا ذہن بنا چکی ہے کہ اب ملک میں بنیادی تبدیلیاں لانی پڑیں گی. سرائکی ہیں، ہم مہاجر ہیں، ہمیں الگ جگہ چاہیے، ہمیں جغرافیکل ہمارا جو ہے ایک نیا نقشہ آپ بنا دیں، لیکن جیسے ہی یہ یونٹ بن جائیں گے ہم پاکستانی ہو جائیں گے سب. ایک آدمی دادو سے اٹھتا ہے، کراچی میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر وہ کراچی کے ساتھ امتیاز کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں. تو ہمارا تو تجربہ یہ ہے کہ اگر یہ ایڈمنسٹریٹیولی چھوٹے یونٹس میں تقسیم ہو جائے تو اس سے ہماری محرومی کا احساس ہے وہ کم ہو جائے گا. آپ کا مقصد کیا ہے؟ صوبہ ہے، ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے، یا ایم کیو ایم پاکستان کی طرح جو نے کہا ہے کہ وفاق لے لے کراچی کو؟ موجودہ صوبے ایڈمنسٹریٹو یونٹ نہیں رہے ہیں، دھرتی ماں بن گئے. اب اس وقت اتنے اختیارات حاصل کر لیے ہیں کہ خدا نخواستہ خاکم بدن کسی بھی صوبے کی صوبائی اسمبلی اگر خدا نہ کرے وفاق کے خلاف ایک قرارداد پاس کر دے تو اللہ نہ کرے کوئی بیرونی مداخلت کا جواز پیدا ہو سکتا ہے. کرپشن کا علاج کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کرپشن کا علاج بھی ریاست نہیں کرنا ہے. جب وہ صوبائی خود مختاری اور صوبائی اختیارات کے ذریعے سے یہاں آ کر حکمران بن جائیں گے، ہم تو اسلام آباد کی طرف ہی دیکھیں گے نا، ہم تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی دیکھیں گے نا. وہ اگر 75 سال میں اس مسئلے کا کوئی حل نکال لیتے تو ہمیں ضرورت نہیں تھی کہ یہ مطالبات کرتے. کہتے نا کہ یہ ہمارے ہم زبان نہیں ہے، تو جب اس وقت مقتدرہ نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا، so now what has changed؟ اس وقت اس ملک کو ایک ایسی تبدیلی کی ضرورت ہے، ایک ایسی ریفارم سیٹ اپ کی ضرورت ہے جو مکمل طور سے اصلاحاتی ہو. یہ 28 ترمیمیں یہ بتا رہی ہیں کہ ہمارا آئین جو ہے وہ ان ضروریات کو پورا نہیں کر رہا ہے. 28 ترمیمیں کر چکے ہیں اور 29, 30, 31 کی بات ہو رہی ہے. ایک عام آدمی کا یہی ہے کہ اسے گورننس چاہیے، اسے نوکری چاہیے، اسے پانی چاہیے، اسے روڈ چاہیے، اسے نکاسی آپ کے طریقے، پراپر طریقے چاہیے. چھوٹے صوبے بننے سے، ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے سے کیا گورننس میں تبدیلی آئے گی؟ کون لائے گا؟ السلام علیکم، ایم ایم نیوز پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں نورین شمس. دسمبر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، لیکن پاکستان میں سیاست میں بڑی گرما گرمی نظر آ رہی ہے. اور یہ گرما گرمی جو ہے وہ ہم صرف کہیں گے کہ کراچی میں نظر نہیں آ رہی، بلکہ وفاق میں بھی اس کے کچھ شواہد نظر آ رہے ہیں. اسمبلیوں کے سیشنز ہو رہے ہیں اور ہر کسی کو یہ ڈر کا ایک جھٹکا سا لگا رہتا ہے کہ کون سا بل آنے والا ہے، کون سی نئی ترمیم آنے والی ہے. سب سے زیادہ جو خبر سننے میں آ رہی ہے وہ ہے صوبوں کے حوالے سے. ہم نے کئی پروگرام کیے اور کیونکہ خبریں اس طرح کی چل رہی ہیں سیاست میں اور اڑتی خبروں میں آ رہی ہیں باتیں کہ بھائی صوبے بننے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے ایک نیا بل بھی آئے گا. تو یہ معاملات کیا ہیں؟ صوبے بنیں گے، نہیں بنیں گے؟ اور اگر بن جاتے ہیں تو اس کو بننے کے بعد کانسیکوینسز کیا ہوں گے اور معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ ان تمام تر پکچر کی جو ہے اس کو آپ کے سامنے رکھیں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں مہاجر اتحاد تحریک کے ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب. تھینک یو ونس اگین سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہمیشہ سے لے کر آج تک جب سے ہماری آپ کی بات چیت ہوئی ہے اور اس سے پہلے بھی جو آپ کی جدوجہد رہی ہے سیاسی، وہ ایک صوبے کو لے کے رہی ہے. مجھے یہ بتائیں، اس وقت جو ایک نئی یہ چل رہی ہے ہوا کہ صوبے بنیں گے، 32 صوبوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، آپ کی جو جدوجہد ہے کیا رنگ لے آئی ہے؟ بالکل. دیکھیے، پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ جو فارمولا آیا ہے وہ وفاق کی جانب سے آ رہا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کی مقتدرہ جو ہے وہ اس سمت میں اپنا ذہن بنا چکی ہے کہ اب ملک میں بنیادی تبدیلیاں لانی پڑیں گی. اس لیے کہ یہ جو نظام ہے موجودہ صوبوں کا، یعنی یہ 4 صوبے، یعنی دنیا میں کوئی دوسری مثال بتا دی جائے کہ 25 کروڑ کی آبادی ہو اور اس کے اندر صرف 4 ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہوں، تو کیسے وہ جو ہے اتنی بڑی پنجاب کا جو صوبہ ہے اس کی آبادی دنیا کے 150 ملکوں سے زیادہ ہے. تو یہ صورتحال جو ہے وہ ہم صرف کراچی کو اگر اس طرف آ جائیں تو کراچی کی آبادی محتاط اندازے کے مطابق 4 کروڑ کے قریب پہنچ چکی ہے.
تو ایسے وقت کے اندر 4 کروڑ کے، دیکھیں دنیا میں کتنے ممالک ہیں جو 4 کروڑ کے ہیں، اور وہاں پر جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں وہ کہیں پر بھی 25 سے کم نہیں ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے اس کو حل کرنے کا ایک پاکستان میں، کیونکہ یہ جو جتنا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، جتنا فائنینشیل مینجمنٹ کا مسئلہ ہے، جتنا لوگوں کا احساس محرومی ہے، اس کا حل ہی یہ ہے کہ ملک کے صوبوں کو جو ہے وہ ایک سائز کے اندر کیا جائے، کوشش کی جائے کہ جتنا بھی ہو یہ وہ یکساں آبادی، رقبہ اگر کہیں بہت زیادہ ہے تو اس کو بھی مینج کیا جائے. ہم جو صوبوں کا مطالبہ کبھی بھی کرتے رہے ہیں، ایون کراچی صوبے کا بھی مطالبہ، وہ صرف اپنے مفاد میں نہیں. ہمارا کہنا یہ ہے کہ کراچی جب تک کھڑا نہیں ہوگا، کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، پاکستان کی شہرگ ہے، معاشی شہرگ ہے، جب تک یہ نہیں شہر کھڑا ہوگا تب تک پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اس میں جان نہیں آئے گی انجن میں. تو اس لیے ہمارا مطالبہ آج بھی، مزید صوبوں کا مطالبہ جو ہے وہ پاکستان کو ترقی دینے کا، پاکستان میں لوگوں کو ایک وفاق کے ساتھ اٹیچ رکھنے کا ایک فارمولہ ہے، اور اس کے اوپر ہم شروع سے مطالبہ کرتے رہے. اچھا، ابھی آپ نے کہا کہ موڈ بدل رہا ہے، اور آپ نے کہا ہے جو مقتدرہ ہے انہوں نے کبھی بھی اس طریقے سے دھیان نہیں دیا. ہم 47 سے لے کے اب تک یہاں پہ آج 2025 میں کھڑے ہوئے ہیں، اور آج یہ آپ کی بھی جدوجہد بڑی لمبی ہے، طویل ہے. کیا بدل گیا؟ ایسا کیا مزاج بدل گیا؟ کوئی انٹرنیشنل پریشر ہے؟ کیا چینجز آ رہے ہیں؟ کیوں اسٹرکچر پورا جو ہے اب چینج کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ بالکل. اصل میں جو اس والی جو موجودہ صورت، ایک صورتحال ہماری 70s سے پہلے تھی. ہم اس وقت بھی پاکستان کی 75 سال کی تاریخ کو 2 حصوں میں بہت واضح ایک لائن ہے، وہ 1970 کا سانحہ ہے. اور 1970 کے سانحے کے وقت، جس کے نتیجے میں ہمارا وطن جو ہے 2 ٹکڑوں میں، بلکہ 60% ہمارا ملک جو ہے وہ چلا گیا ہمارے ہاتھ سے. وہاں پر بھی یہ بات تھی، 70 کے الیکشن، اس سے پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ اگر ایسٹ پاکستان کو ایڈمنسٹریٹیولی چھوٹے صوبوں میں تقسیم کر دیا جائے تو اس طریقے سے پورے ایسٹ پاکستان میں ایک جیسی فیلنگ نہیں تھی، لیکن اس کو یکجا رکھا گیا. اگر اس کو ایڈمنسٹریٹو الگ کر دیتے تو بہت سے ایسے علاقے تھے کہ جہاں پر اس قسم کے علیحدگی کے جذبات نہیں تھے. اسی طریقے سے اس والے جو موجودہ ہمارا، اس کو ویسٹ پاکستان کہا جاتا تھا 70 تک، جس کا دارالخلافہ لاہور تھا. ان کو بنگلہ دیش بنانے والوں کو ایک بہت بڑا ان کا گریونس تھا، یا وہ کہتے تھے کہ جو ویسٹ پاکستان سے ہمارا رابطہ ہے وہ کراچی کے ذریعے سے. ان کے بیشتر لوگ کراچی سمندری راستے سے آیا کرتے تھے، جو سستا راستہ تھا. تو یہ جو ان کا مطالبہ تھا، جس وقت کراچی سے کیپٹل لے جایا گیا ان کی گریونسز بڑھ گئیں، اور انہوں نے کہا اب ہمیں اپنے کاموں کے لیے اسلام آباد جانا، پہلے کراچی آئیں. اس وقت انٹرنیشنل فلائٹس بھی صرف کراچی میں ہوتی تھیں، اسلام آباد اور لاہور سے انٹرنیشنل فلائٹس نہیں ہوتی تھی، یا اکراس دی کنٹری فلائٹس نہیں ہوتی تھی. تو یہ جو ایک بہت بڑا، ابھی سیم اس سچویشن یہاں ہو گئی ہے، بالخصوص 18ویں ترمیم کے بعد. 18ویں ترمیم ہمارے حساب سے سمجھ لیجئے پاکستان کے وفاق کا خاتمہ ہے. یہاں پر اس حد تک کیا گیا کہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ صوبوں نے وفاق کو بنایا، صوبوں نے پاکستان کو بنایا. نہیں 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 نہیں، ان صوبوں کا تو وجود بھی نہیں تھا. پاکستان بننے کے بعد یہ پنجاب کا صوبہ کٹ کے ہمیں ملا. اچھا سر، میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ روکوں گی. مجھے جی. بتائیں پھر، اگر یہ صوبے بن رہے ہیں اور وفاق کمزور ہو رہا ہے تو 32 صوبے اگر اور بنیں گے تو پھر وفاق تو ڈی سینٹرلائز ہوگا نا؟ بالکل. یہاں پر جو 32 صوبے بننے سے جو دوسری چیز ہے وہ یہ کہ اس وقت جو صوبے ہیں یہ 18ویں ترمیم کے نتیجے میں ریاستیں بن چکی ہیں. جب چھوٹے صوبے بنیں گے وہ ٹرو معنوں میں ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہوں گے. آج کے صوبے دھرتی ماں ہیں. اچھا سر، یہ ہماری ناظرین کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ میں کیا فرق ہے، اور اگر پروونس ہوتا ہے اس کے اپنے ایکسپینس ہوتے ہیں NFC کے بدلے میں جو ایک صوبائی رقم ان کو ملتی ہے. یہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیں آپ کا مقصد کیا ہے؟ صوبہ ہے، ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے، یا MQM پاکستان کی طرح جو انہوں نے کہا ہے کہ وفاق لے لے کراچی کو؟
دیکھیے جو یہاں پر ایک تو مطالبہ قومی کنٹیکس میں ہے کہ پورے پاکستان کو صوبوں میں چھوٹے چھوٹے صرف کراچی نہیں پورے پاکستان. صوبہ تو ہوتا ہی ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ کا نام ہے. صوبے کے معنی یہ ہے کہ آپ کو اس علاقے کی ایڈمنسٹریشن چلانی ہے. صحیح ہے. لیکن میں نے جیسا کہ کہا کہ موجودہ صوبے ایڈمنسٹریٹو یونٹ نہیں رہے ہیں، دھرتی ماں بن گئے ہیں، اور انہوں نے صوبائی خود مختاری کے نام پر اب اس وقت اتنے اختیارات حاصل کر لیے ہیں کہ خدا نخواستہ خاکم بدن بات کر رہا ہوں کہ اگر چاہیں تو کسی بھی صوبے کی صوبائی اسمبلی اگر خدا نہ کرے وفاق کے خلاف ایک قرارداد پاس کر دے تو اللہ نہ کرے کوئی بیرونی مداخلت کا جواز پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے ان موجودہ صوبے 4 صوبوں کو ڈسمینٹل کرنا پڑے گا، اور چھوٹے صوبے جو ہوں گے ظاہر پہ اس کا ایک نیا چارٹر ہوگا، ایک نئی کمپوزیشن ہوگی، ان کے سبجیکٹس نئے ہوں گے. یہ سبجیکٹس نہیں ہوں گے. اس وقت کیوں بات ہو رہی ہے کہ پھر کہا جا رہا ہے تعلیم کو واپس دے دیا جائے، صحت کو واپس دے دیا جائے. یہ صوبے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 4 سبجیکٹس ہیں، ڈیفنس ہے، فائننس ہے، جو دو اس ملک کا فیڈریشن جو ہے اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اور کمزور کر دیا جائے. یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ محکمے بھی جو ہیں وہ صوبوں کے پاس آ جائے. داخلہ ہے جیسے، کرنسی ہے جیسے، تو یہ تو صوبے جو ہیں یہ تو تجارت بھی چاہ رہے ہیں کہ صوبے تجارت کریں. اچھا سر، پھر اگر پھر وہی میں بات اب دہراؤں گی کہ اگر یہ جو صوبے ہیں، اگر یہ صوبے فیڈریشن کو کمزور کر رہے ہیں تو اس کے اکارڈنگلی اسی ایکویشن کو رکھتے ہوئے 32 صوبوں کا مطالبہ پھر فیڈریشن کو کمزور نہیں کرے گا؟ بالکل نہیں، بالکل. دیکھیں وہ کون سا چارٹر ہے؟ نہیں، وہ صوبے جو ہوں گے 32 صوبے، ان کا کام صرف یہاں پر ایڈمنسٹریٹو ہوگا. یہ اس وقت صوبے جو ہیں وہ سیاسی صوبے بن گئے ہیں. یہ صوبے قوموں کی نمائندگی کر رہے ہیں. یہ جو تصور ہے، اور یہ وفاق کے اور اس کے پاکستان کے جو متصادم ہیں پاکستان کے نظریے کے ساتھ، اور ان کے اپنے صوبائی ایسپائریشنز ہیں، یہ اس طریقے کی سمجھ لیجئے کہ جیسے 70 سے پہلے ایسٹ پاکستان تھا، وہ صوبائیت کے نام پہ اتنا زہر بھرا گیا تھا وہاں پہ کہ خدا نہ خواستہ پھر وہاں پہ فوجی مداخلت بھی ہوئی اور قومیں بن گئیں. تو اس لیے جب تک صوبوں کی ایسپریشنز کو کمزور کر کے، اور چھوٹے صوبے جن کا ایجنڈا اور جن کا چارٹر یہ ہوگا کہ انہیں اپنی عوام کی لوکل بھلائی کے لیے کام کرنا ہے، لیکن ان 4 صوبوں میں یہ ایسپریشن نہیں ہے. آج کے پی میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے. اچھا سر، مقصد کیا ہے 32 صوبے بنانے کا؟ ایٹ دی اینڈ ریزلٹ کیا چاہیے؟ ایٹ دی اینڈ ریزلٹ بہتر ایڈمنسٹریشن، مینجمنٹ، لا اینڈ آرڈر کنٹرول. آج بلوچستان کہاں کنٹرول ہو پا رہا ہے کوئٹہ سے بیٹھ کے؟ تو اگر وہاں پہ چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنے تو لوگوں کو زیادہ آسانی ہوگی، ایکسیس ہوگی. اور یہ نظام کو جو ہے نا، ہمیں جب تک ڈی سینٹرلائز کر کے چھوٹے صوبوں تک فائنینشیل ان کو اتھارٹی، فائنینشیل ان کے اختیارات، ان وہاں کی مقامی پولیس ان کے ہاتھ میں ہوگی. اور اس طریقے سے ایک جو ہے نا موجودہ 4 صوبوں میں کیا ہوتا ہے کہ سندھ سے لوگ جاتے ہیں اور پنجاب کے اباڑوں کے بارڈر پہ بیٹھ جاتے ہیں. ابھی آپ دیکھیے کہ موجودہ 4 صوبوں میں 6 نہروں کا جو مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہو کے دے رہا ہے. اسی طریقے سے اس سے پہلے کالا باغ ڈیم جیسا قومی مسئلہ جو ہے وہ آپس کے اختلاف کا صوبائی جھگڑے کا باعث بنا ہوا ہے. اچھا سر، اس زمانے میں اگر 71 کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہی لنگوسٹک اور یہی ایک نسل کا جو ایک کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے ہم زبان نہیں ہے، تو جب اس وقت مقتدرہ نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اس رزلٹ کو، اس میجورٹی کو، سو ناؤ واٹ ہیز چینجڈ؟ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ پہلی دفعہ مقتدرہ کے اندر یہ احساس نظر آ رہا ہے. ہم نے کچھ رپورٹس دیکھی ہیں جو NDU نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے حوالے سے آئی ہیں. ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ آرمی چیف نے یہاں کراچی میں آ کے اس وقت کہا کہ اب اس کو چھوٹے صوبوں میں تقسیم ہونا چاہیے. یہ اس طریقے سے 4 صوبوں کا نظام جو ہے وہ ہمارے اس کو کمزور کر رہا ہے. تو یہ اشارے چونکہ ملے ہیں تو وہ سارے عناصر کہ جو بہت پہلے سے، اور صرف بات صوبوں کی نہیں ہے،
اس وقت اس ملک کو ایک ایسی تبدیلی کی ضرورت ہے, ایک ایسی ریفارم سیٹ اپ کی ضرورت ہے جو مکمل طور سے اصلاحاتی ہو. اور صرف یہ آئین میں آپ نے 28ویں ترمیم کی ہم تیاری کر رہے ہیں, یہ 28 ترمیمیں یہ بتا رہی ہیں کہ ہمارا آئین جو ہے وہ ان ضروریات کو پورا نہیں کر رہا ہے. 28 ترمیمیں کر چکے ہیں اور 29, 30, 31 کی بات ہو رہی ہے. اچھا 27 تک تو ہو گئی ہیں نا, 27 ترمیمیں ہو گئی ہیں, 28, 29, 30 کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ترمیمیں یہی بات ہو رہی ہے کہ جی اس کو مزید ترمیمیں ہوں گی اس میں. تو اتنی ترمیموں کے بعد وہ جو آئین 71 کا تھا تو وہ تو جو بھی اس کا حلیہ ہو چکا ہوگا, اور جو اصل آئین تھا, جیسے میں نے کہا نا, صرف ایک صوبوں کی بات نہیں ہے, ایک نیشنل ایجنڈے کی ضرورت ہے, ایک قومی مقاصد کیا ایک تکمیل ہونی چاہیے. نیشنل ایجنڈا کیا ہے؟ دیکھیے نیشنل ایجنڈے میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہوا ہے کہ اس ملک میں بہت زیادہ نسل پرستی اور جو ہے ایسے نعرے جو ملک کے وفاق کے لیے خطرہ ہو گئے ہیں. آپ دیکھیے نا جو کچھ تو کراچی صوبہ نسل پرستی کہ اس میں نہیں آئے گا؟ ہم ایک مہاجر کمیونٹی ہو کے کراچی صوبہ مانگ رہے ہیں. دیکھیے ہم تو دیکھیے دونوں باتیں ہیں اس میں, کہ یہ جو کراچی صوبے کا جو ہمارا نعرہ تھا وہ اسی لیے تھا کہ کراچی جو موجودہ صوبہ ہے جس میں شامل رکھا گیا ہے, 1969 میں کراچی اس میں شامل ہوا ہے. 69 سے پہلے کراچی وفاقی علاقہ تھا. یہ مطالبہ بھی جو آ رہا ہے یہ اس فرسٹریشن میں آ رہا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اس کے چنگل سے نکلنا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی موجودہ سیٹ اپ کے, اس لیے کہ یہاں کا نہ تو اس کے فنڈز, نہ تو اس کا جو جائز حق ہے, نہ اس کے اندر ڈیولپمنٹ کرائی جا رہی ہے, صرف شہر کو کھود کے چھوڑ دیا گیا ہے. اور پھر جو اب جیسے یہاں کی لوکل اسمبلی بھی ہے اس کو بھی بڑے مصنوعی طریقے سے جو ہے نا الیکشن جو ہیں وہ جس طرح کے بلدیاتی اس دفعہ ہوئے تھے, کہیں پہ یوسی ناظرین جہاں پہ 50-50 ہزار 1-1 لاکھ لوگوں کی جو ہے نا کانسٹیٹیوئنسی تھی, وہاں 200 ووٹ کے اوپر جو ہے نا چیئرمین منتخب ہوئے. اچھا سر, اب لوگوں نے تو ان کو منتخب کیا, لوگ اسی طریقے سے جج کرتے ہیں, بات ہوتی ہے. اصل جو ٹارگٹ میں آپ سے یہی پوچھ رہی تھی, مقصد کیا ہے؟ دیکھیں مقصد ایک عام آدمی کا یہی ہے کہ اسے گورننس چاہیے, اسے نوکری چاہیے, اسے پانی چاہیے, اسے روڈ چاہیے, اسے نکاسی آپ کے طریقے پراپر طریقے چاہیے. چھوٹے صوبے بننے سے, ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے سے کیا گورننس میں تبدیلی آئے گی؟ کون لائے گا؟ دیکھیے یہ ایک تو یہ ہے کہ جب یہ چھوٹے صوبوں کا فارمولہ اگر تسلیم ہو جاتا ہے تو یہ جو موجودہ فرسودہ اوپر جو لیڈرشپ ہے اس وقت صوبائی نسل پرست, ان کی جگہ مقامی حکومتوں کا جو ہے نا وہ تصور آئے گا اور نئی لیڈرشپ بھی ابھرے گی اس کے ذریعے سے. دیکھیے آپ 1985 میں اس ملک میں جو ہے وہ ایک غیر جماعتی انتخاب ہوا تھا, اس کے نتیجے میں پورے ملک کے اندر نئی لیڈرشپ جو ہے وہ سامنے آئی تھی. یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر موجودہ صوبائی یہ اگر میں نہیں کہہ رہا ابھی 32-36 صوبے یا اور بھی اگر ریزنیبل تعداد کے اندر ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر نئی سینٹ بنے گی, اس کا نئے کنفیگریشن اور نیا اس کے اندر وہ ہوگا, سسٹم ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو ایک سینٹ جو بہت بڑا ادارہ ہوتا ہے قومی اسمبلی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ایک ان صوبوں کے نتیجے میں تو یہاں تک کہہ رہا ہوں کہ اگر ملک کے اندر صدارتی طرز حکومت جہاں ملک کا سربراہ عوام کے براہ راست ووٹ سے منتخب ہو, جیسے موجودہ پارلیمانی نظام ہے, آپ صرف اس موجودہ پارلیمانی نظام میں آپ صرف پنجاب کی فرض کر لیجیے سیاست کیجیے, آپ کے پاس آپ کو کسی صوبے کے مفادات کا کسی کا خیال نہ رکھنا, آپ نے 60% پنجاب ہے, پنجاب سے جو آدمی منتخب ہو جائے, جیسے ایک زمانے میں نواز شریف صاحب ہوتے تھے تو انہیں ضرورت نہیں تھی کہ سندھ کا اور بلوچستان کا کوئی ایم این اے ان کو ووٹ دے, کافی تھا پاکستان میں وزیر اعظم بننے کے لیے. اس زمانے میں جاگ پنجابی جاگ تیری پگنو لگ گیا داغ, یہ قومی ان کا نعرہ بنا ہوا تھا. تو نتیجہ, لیکن اگر ایسا ہو کہ ملک میں 1 مین 1 ووٹ کے حساب سے, تو پھر جو ایک آدمی جو ملک کا صدر ہائیسٹ ایگزیکٹو بننے کے لیے آئے گا تو وہ کوشش کرے گا
کہ اگر اس کا تعلق پنجاب سے بھی ہے لیکن اس کو سندھ کے ووٹ کی بھی ضرورت ہے, اسے بلوچستان کے ووٹ کی بھی ضرورت ہے, تو وہ ایک قومی مفاہمت کے تحت, ایک قومی سوچ کے تحت جو ہے وہ اپنی سیاست کو استوار کرے گا. آپ کی بات سے مجھے ایک بڑی ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے, تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو 32 صوبے یا جو بھی یونٹس بننے کا ہے, تو کیا یہ پارلیمانی نظام کو ختم کرنے کا ارادہ ہے؟ صدارتی نظام آ رہا ہے؟ یہ میں ابھی اس کی میرا سجیشن ہے, یہ میں اس فورم کے ذریعے سے جو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت ریفارم کی ضرورت ہے, اور اس ریفارم کے اندر صدارتی نظام ملک میں لاگو ہو. پاکستان کے آئین میں جو ہے نا, یا تو بنیادی جو ہے وہ تبدیلیاں ہوں, ورنہ یہ کہ اگر اس کو دوبارہ سے اس طرز پہ رکھا جائے اور چھوٹے صوبے ہوں تاکہ ایڈمنسٹریٹولی ہم جو ہے نا زیادہ افیکٹولی کام کر سکیں. اور اسی طریقے سے بہت سارے قومی معاملات ہیں. ہم نے کالا باغ ڈیم کو انتشار کا شکار کر دیا. اب کارپوریٹ فارمنگ کے لیے جو چولستان اتنا نظر انداز علاقہ ہے, وہاں اگر ایک نہریں نکالنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے, اس کو بھی جو ہے وہ نفرت, تعصب اور نسل پرستی کا شکار کر دیا گیا. سر ابھی آپ نے خود ہی کہا نا کہ دیکھیں زبان کے نام پر ایک دوسرے سے خوف ہے, ایک دوسرے کو دشمن سمجھا جاتا ہے, اور پھر ایک بڑا صوبہ ہے جو ہمیشہ سے فنڈز اور چیزوں پر قابض رہا ہے اور سمجھا ایک مفروضہ ہے کہ بھائی کہا جاتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو اور اگر یونٹس بنے تو یہ جو قومی یکجہتی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کمزور ہو جائے گی؟ نہیں, چھوٹے یونٹ بننے سے کمزور. دیکھیے ہم جب پارٹیشن ہوا ہے 47 کے اندر, تو بھارت کے اندر 9 صوبے تھے, آج بھارت میں 36 صوبے ہیں. اس نے بھارت سر 28 صوبے اور 8 یونین بنا کے, تو یہ جو ہے یہ سارے جو ایڈمنسٹریٹو یونٹی ہوتے ہیں, ان سے بھارت کی وفاقیت کمزور نہیں, مضبوط ہوئی ہے. سر بالکل مانا, لیکن انڈیا کو ایک وقت لگا ان صوبے بنانے میں, لیکن ایک آرڈیننس کو لا کر یا ایک ہی دن میں یا ایک ہی رات میں کوئی ایسا بل پاس نہیں ہوا کہ جس میں اتنے یونٹس بن گئے. ٹھیک ہے, ایک وقت لگا ان کو. ایون امریکہ کی اگر ہم بات کریں, وہ بھی ایک 75 سالوں میں لے کر ان کی 50 اسٹیٹ اس طریقے سے بنی ہے. تامل ناڈو کا ابھی ذکر کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں تامل کی حکومت ہے, وہیں کے لوگ ہیں, وہیں کے مقامی افراد ہیں, اور وہ اسی فیڈریشن کا حصہ بھی ہیں, لیکن ان کے ہاں اس طریقے سے ایسا کوئی خوف نہیں پایا جاتا کہ ان کو وہاں سے جو وفاق ہے وہ انہیں وہ پیسے نہیں دے گا, یا وہاں کا میئر جو ہے وہ کہے گا کہ مجھے وہاں سے پیسے نہیں مل رہے, میرے بجٹ نہیں مل رہے. کیونکہ دیکھیں اصل عام آدمی کو کسی بھی شہر میں, کسی بھی صوبے میں, اس کو صحت چاہیے, اس کو تعلیم چاہیے, اس کو نوکری چاہیے. بالکل. تو گورننس پہ کیا اثر پڑے گا, میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں. دیکھیے ہاں ٹھیک ہے, گورننس کا جہاں تک تعلق ہے, جیسے ابھی پنجاب کو ہی لے لیتے ہیں, وہاں پر کتنی گریونس ہے صدرن پنجاب کے لوگوں کی, ٹھیک ہے نا. اسی طرح پوٹھوار کے علاقوں کے لوگوں کی بہت گریونس ہے نا. تو اگر وہاں پر ایک پروونس لوکلی بن جاتا ہے تو وہاں کی اپنی گورنمنٹ ہوگی, وہیں کے لوگ ہوں گے, یہ گریونسز جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی, ایک دوسرے سے نفرت کم ہو جائے گی. سندھ کا آدمی پنجاب کے ساتھ, اس کے چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہوں گے, مینج کرنا آسان ہوگا, اقتدار تک لوگوں کی رسائی جو ہے نا زیادہ ہوگی. اس لیے چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹ, جب صوبوں کے اندر مزید ضلع بنائے جاتے ہیں, وہ بھی تو اسی تصور سے بنائے جاتے ہیں کہ تاکہ مینج کرنا آسان ہو. اسی طریقے سے موجودہ 4 صوبے, چونکہ یہ صوباؤں کا نظام, صوبائی خود مختاری کا نظام 18ویں ترمیم کے بعد بہت خطرناک شکل اختیار کر گیا ہے. ان کو صوبوں کا سائز کم کرنا, ان کی ایسپائریشنز کو ختم کرنا, ان کو وفاق کے لیے خطرہ بنانا, یہ پاکستان کے آئندہ مستقبل و وجود کے لیے بہت ضروری ہے. اچھا سر, 18ویں ترمیم کو آپ نے کہا کہ جو صوبوں کو ایک حق مل رہا ہے, اگر یہ یونٹس بنتے ہیں تو اس میں کیا طریقہ کار ہوگا, ہمیں یہ بتائیں ذرا. دیکھیے وہ تو یا صرف ایک پاور ہے جو فیڈرل ہے وہی دے کرے گی کہ یہ اتنا جیب خرچ ہے, آپ کو اتنا ملے کرے گا, یا NFC ایوارڈ کی طرح کوئی طریقہ کار ہوگا؟ NFC ایوارڈ جو ہے نا, وہ اس کی جو فارمولا ہے وہ آبادی کا ریشو ہے. تو دیکھیے وہ تو پھر سارے یونٹ جو ہوں گے فیڈریٹنگ یونٹس, وہ بیٹھیں گے اور ایک نیا NFC ایوارڈ جو ہے نا وہ
ترتیب دیا جائے گا ان صوبوں کے درمیان. سینٹرلائزیشن تو نہیں ہوگی؟ نہیں, سینٹرلائزیشن تو نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ وفاق کا فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ وفاق میں یونٹس ہوتے ہیں اور یونٹس کے درمیان جو ہے نا وہ ان کی ایک معیار بنایا جائے گا. اس کے علاوہ ڈپرائیویشن کا بھی جو ہے نا ایک سرٹن کوٹا رکھا جا سکتا ہے کہ اگر بہت زیادہ ڈپرائیو علاقے ہیں تو ان کو ایکسٹرا جو ہے نا وہ دیا جا سکتا ہے. اس کے اندر ہم یہ نہیں کہ جی اگر کراچی کے اندر زیادہ ریسورسز ہیں تو یہ کہ اس کو ایکولی, لیکن پاکستان کو نیشنل سوچ کے ساتھ, قومی سوچ کے ساتھ چلایا جائے. ہم تو کراچی کا جب بات کرتے تھے تو کراچی کو اتنا نظر انداز کیا گیا کہ آج کراچی کے اندر پچھلے 17 سال سے. سر آپ کے مطابق میں جو سمجھ میں آئی ہے مجھے, ابھی ہم مہاجر کمیونٹی, اردو سپیکنگ ہزارہ کمیونٹی یا سرائکی بیلٹ دیکھیں تو ابھی ہم سب اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سرائکی ہیں, ہم مہاجر ہیں, ہمیں الگ جگہ چاہیے, ہمیں جغرافیکل ہمارا جو ہے ایک نیا نقشہ بنا دیں. لیکن جیسے یہ یونٹ بن جائیں گے ہم پاکستانی ہو جائیں گے. سب پاکستانی تو ظاہر ہے کہ ہمیں پھر یہ گریوینسز جو ہے نا نسلوں کی بنیاد پہ, زبان کی بنیاد پہ, یہ ہمارے کم ہو جائے یا ختم ہو جائیں گے. دیکھیں ہمارا کوئی ابھی بھی جھگڑا کیا ہے, یہ جو سندھ کے اندر جو کراچی پہ آ کے مقتدر ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, جو کراچی کی نفسیات کو نہیں سمجھتے, جو کراچی کی ضروریات کو نہیں سمجھتے. ایک آدمی دادو سے اٹھتا ہے, کراچی میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر وہ کراچی کو کے ساتھ امتیاز کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں. تو ہمارا تو تجربہ یہ ہے کہ اگر یہ ایڈمنسٹریٹیولی چھوٹے یونٹس میں تقسیم ہو جائے تو اس سے ہماری جو محرومی کا احساس ہے وہ کم ہو جائے گا. اچھا سر, بڑا اچھا لگتا ہے نا ہمیں لوگوں کو بتانے کے لیے, اپنی کمیونٹی کو اپنے طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ دس از واٹ وی آر ڈوئنگ. اور کراچی میں بھی ہم نے دیکھا بڑے پروگرامز اس میں ہو رہے ہیں, آپ بھی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیے, آج کے اس 4 صوبوں کے مطابق ہم جب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا خزانہ پہلے ہی خالی ہے, ہم IMF کے پاس جاتے ہیں, جب اتنے یونٹس بن جائیں گے اخراجات بڑھ جائیں گے, ہر ایک کا بیوروکریسی کا الگ خرچہ ہوگا, پھر اس کا الگ گورنر ہوگا, اس کا الگ چیف منسٹر ہوگا, یہ تمام تر معاملات, پھر یہ خزانہ بھرے گا کیسے, کہاں سے آئیں گے پیسے؟ بالکل صحیح. دیکھیے جو کچھ ابھی اس وقت ہو رہا ہے پاکستان کے خزانے کے ساتھ, وہ تو یہی ہو رہا ہے نا کہ یہ چیف منسٹر ہاؤس, گورنر ہاؤس, چھوٹے صوبوں کے اندر آپ کو اتنا بڑا اسٹاف رکھنے کی اور اتنا بڑا گورنر ہاؤس چلانے کی ضرورت نہیں ہوگی. پورے برطانیہ کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اوپر وہ رہتا ہے, تو وہ کس طریقے سے چلا رہا ہے. اس سے زیادہ مضبوط جو ہے وہاں پہ صادق خان ہے جو میئر جو ہے وہاں کا, مطلب وہ اختیارات کے حوالے سے زیادہ مضبوط ہے. تو وہ لوکل باڈی کو انہوں نے مضبوط کیا ہوا ہے. تو وہ دیکھیے نا, ہم بھی تو کر سکتے ہیں سر. ہم بھی اس کے بعد اپنے ہاں لوکل باڈی کا مضبوط, ہم کاؤنٹی سسٹم ہم اپنے ہاں اسی طریقے کا لا سکتے ہیں. 32 صوبے بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑے اگر ہم گورننس کو کنٹرول کر لیں, لوکل باڈیز کو فعال کر دیں. تو دیکھیے پہلے میں نے جیسا کہا کہ موجودہ جو نظام ہے 4 صوبوں کا, جس میں اختیارات کا ارتکاز جو ہے وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں ہے, وہ جب تک کمزور نہیں ہوگا یا ختم نہیں ہوگا, وہ تو لوکل باڈی کو دے ہی نہیں رہے نا اختیارات. ابھی نظام سامنے ہے آپ کے. تو سر یہاں ترمیم نہیں آ سکتی. آپ دیکھیے پنجاب کے اندر بلدیاتی الیکشن ہی نہیں ہو رہے. سر ترمیم نہیں آ سکتی لوکل باڈیز میں؟ نہیں, ترمیم تو وہ بھی سجیشن, ترمیم کا آئین کے اندر لکھا ہوا ہے 140A, کوئی ایسے کوئی نیا نہیں لکھنا ہے. عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں وہ اپنی صوبائی اختیار, وہ بلیک میلنگ شروع کر دیتے ہیں صوبے جو ہے. سر ایک امینڈمنٹ تو آ گیا ہے, یہ بھی اگر چاہیں تو کر سکتے ہیں نا, نہیں کر سکتے؟ نہیں, کر تو سکتے ہیں, لیکن امینڈمنٹ کے بعد بھی جو صوبائی حکومتیں چاروں جو ہیں وہ یہ زیادتی کر رہی ہیں. خود کے پی کے اندر, میں مختلف صوبوں کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ بالکل صحیح ہے, ہزارہ کمیونٹی کے بھی تو مسئلے مسائل ہیں کتنے زیادہ, ایک تو ہزارہ کے ہیں, لیکن آپ دیکھیے کہ جو کچھ قبائلی علاقے کے ساتھ ہوا ہے قائد اعظم کے وقت سے, اور جب تک اس کو ضم نہیں کیا انہوں نے فاٹا کو کے پی کے اندر, وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا تھا, آزاد علاقہ کہلاتا تھا. آج اس کو فاٹا میں ضم تو کر دیا ہے, لیکن وہاں پہ ڈیولپمنٹ پہ اس سے تخریب کاری بڑھ رہی ہے, اس سے محرومی کا احساس اتنا بڑھ گیا ہے ان کا. تو اس لیے اس کو بالکل جو ہے نا نئے سرے سے پورے اس کو ری اسٹرکچر کرنا
وقت کی ضرورت ہے. ایک فارمولا جنرل مشرف کے دور میں نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو NRB ایک ادارہ بنایا گیا تھا جنرل تنویر نقوی کی سربراہی میں. انہوں نے ایک فارمولا دیا تھا. اس وقت انہوں نے ملک کے چند بڑے شہروں کو جس کو انہوں نے شہری حکومت کہا تھا, کراچی کو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کراچی CDG کے بنائی تھی. اس کو انہوں نے مقامی پولیس بھی دی تھی. تو کسی حد تک کراچی کے اندر جو ہے نا وہ ایک ڈیولپمنٹ بھی ہوئی تھی. آپ دیکھیں نا, بات کرتے ہیں نعمت اللہ خان کی, تو ایک ہمارے پاس ایک فارمولا موجود ہے. لاہور کے اندر یہ ناظم بنے تھے میاں عامر محمود, لاہور کی اپنی ترقی کے لیے بہت اس دور میں کام ہوا ہے. تو اس طریقے سے اگر کہ وہ فارمولا بھی اگر ہو جاتا یہاں پہ, لیکن ان صوبوں نے آنے کے بعد جیسے یہ بحال ہوئے, انہوں نے سب سے پہلے اس نظام کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا, اس لیے کہ وہ فنڈز بھی ٹرانسفر ہو رہے تھے. کراچی کو زیادہ بجٹ جتنا اس 4 سال میں ملا ہے, اس سے پہلے کبھی تاریخ میں کراچی کو اتنا بجٹ نہیں ملا. تو ہم تو اس ایک تجربات سے گزرے ہیں. اسی طریقے سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے, چھوٹے صوبوں کا تجربہ اگر یہ دنیا کے 250 ممالک کر رہے ہیں تو ہم اس سے کیوں محروم رہیں, اور ہم کیوں اس پرانے روایتی قبائلی نظام کے یادگاروں کو انگریز کے دور کی اس کو سینے سے لگا کر رکھے اور بولیں کہ یہ صوبے جو ہیں دھرتی ماں ہیں. اچھا, یہ آپ نے اس وقت ہمیں بڑی معاملات بتائے, ہم صرف کراچی یا پنجاب کی بات نہیں کر رہے, لیکن دیکھیں اگر پنجاب میں اتنا کام ہو رہا ہے, مریم نواز شریف جو ہے صاحبہ ابھی اس وقت پورے پنجاب کی CM ہیں, چیف منسٹر ہیں, اور انہوں نے جتنا کام کر دیا ہے, ان کا لٹرلی جو پچھلے 2018 کے الیکشن تھے وہ معاملات کو پرسپشن بدل گیا ہے. اگر یہ صوبے بنتے ہیں, پنجاب میں بھی صوبے بنتے ہیں, تو وہ تو کہیں گے کہ میں نے تو سارا کام کیا. ایون عوام کا پرسپشن ہے کہ بھائی ہماری تو CM وہی ہونا چاہیے. تو یہ جو پارٹی ریپرزنٹیشنز ہیں یہ کیا ہوں گی, کس طریقے سے چیزیں جو ایک منتقل ہوں گی, پاور کا یہ نظام کیسے چلے گا؟ کیا چیف منسٹر نہیں رہے گا؟ نہیں, اگر پنجاب کے مثال کے طور پہ جو تجویز کردہ ہے کہ 7 یا 10 صوبے کا اگر تصور ہے, اگر ڈویژنوں کا, ابھی تک کوئی فارمولا حتمی نہیں ہے, لیکن کم سے کم بھی پنجاب کے اندر جیسے بھاولپور پرانی ریاست تھی وہ ایک صوبے کے طور پہ, ایک جنوبی پنجاب ملتان جو اس کے ساتھ ہے, اور ایک اپنا لاہور کا اور ایک پوٹھوار کا. اگر کراچی پنجاب کے 4 سے 5 حصے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ کام ان کی پارٹی نے نون لیگ نے کیا ہے, تو ان سارے صوبوں میں ان کی حکومت ہو سکتی ہے. ایک 5 مریم نواز ہو سکتی ہیں, مریم اورنگزیب وہاں چلی جائیں, مریم خان وہاں چلی جائیں, مریم کوئی اور ہو تو وہ کہیں اور چلی جائے, تو وہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے. ہمارے سندھ کے اندر سر ہمارے ملک میں اگر شخصیت پرستی سے فرق نہ پڑتا تو ایک ہی سیٹ سے 6 لوگ نہیں الیکشن لڑ رہے ہوتے, عمران خان صاحب جیسے نہ لڑ رہے ہوتے کہ وہ کسی کو بھی کھڑا کرتے اور پھر اس کے بعد سیٹوں کو چھوڑ دیتے. بہرحال ہم نے دیکھا کہ بھائی 70 سالوں میں تو اتنی سب کچھ ہو گیا. آپ جو بات کر رہے ہیں, کیا یہ جو پورا ایک کانسیپٹ ہے, کیا یہ کانسیپٹ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ یہ علاقائی اور لسانی نفرت کو مزید نہیں ہوا دے گا؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے لسانی نفرت, علاقائیت, صوبائیت, اس کے اوپر قابو پایا جائے گا. اس وقت تو ایٹ میکسیمم ہے, ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو, صوبائیت اتنی پھیل گئی ہے, تیار نہیں ہے. ہم اتنے ایک دوسرے کے متعلق شاکی ہیں کہ وہ کہتے ہیں, سندھ کہتا ہے کہ اگر پنجاب میں نہریں نکلی تو وہ ہمارا پانی رک جائے گا. اچھا چلیں سندھ کو چھوڑے نا, سندھ کے تو بڑے مسئلے مسائل ہیں, کالا باغ ڈیم بھی ہے, نہروں کا مسئلہ بھی دیکھ لیا, جب بھی کبھی صوبے کی بات آتی ہے تو ایک ہمیں پتہ ہے پریشر نظر آتا ہے. پنجاب کی بات کرتے ہیں, پنجاب کا تو انہوں نے کافی عرصے سے صوبے کا بنایا ہوا تھا بل, سب کچھ معاملات ہوئے تھے, وہ آگے کیوں نہیں بڑھ سکا اگر یہی موڈ تھا ہمیشہ سے؟ میرے خیال میں جو پنجاب کا تھا اس لیے نہیں بن سکا کہ اسمبلی کی قرارداد بھی آ گئی, عوام میں بھی ایک مطالبہ موجود ہے, ووٹ انہوں نے حاصل کیے اسی نام ووٹ پہ, بھی بہت لوگوں نے لیا. بلکہ اس پہ اوپر تو پنجاب میں یہ ایک ایسا جنوبی پنجاب میں ایشو ہے جو تقریباً میں دیکھتا ہوں 70 کے الیکشن کے اندر لوگ وہاں سے اسی بنیاد پہ منتخب ہوئے تھے, تاج محمد لنگا کی قیادت میں. اور پھر لیکن سر یہ تو بہت دور کی بات ہوگی, میں گیلانی صاحب کی بات وہ کر رہی ساری گیلانی وہ سارے بعد میں پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے.
تو یہ جو ہوتا رہا ہے کہ وہ جیتنے کے بعد اس نعرے کے اوپر لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کافی عرصے سے مطالعہ موجود ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ چونکہ پاکستان کی مقتدرہ اس کے لیے ذہنی طور سے اس وقت تیار نہیں تھی، اور دوسرا وہ ایکسکلوسیو خالی پنجاب کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے تھے اور نہیں کرنا چاہیے بھی، اس لیے کہ اگر صرف پنجاب کو تقسیم کرتے ہیں تو یہ باقی صوبوں کے لوگوں کے ساتھ تو ہے یہ امتیاز ہو جائے گا، زیادتی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. پنجاب کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیں تو پنجاب کی نمائندگی سینٹ میں 4 گنا بڑھ جائے گی. اچھا سر، کمنگ بیک ٹو اگین گورننس کا ٹاپک ہے. اصل بات عوام جو ہماری ناظرین ہے اور ہم بھی یہی جاننا چاہتے ہیں، اگر ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، صرف ہم تعلیم کا شعبہ اٹھاتے ہیں، 50,000 اسکول ہیں، ٹھیک ہے، 50,000 اسکولوں میں، پبلک اسکولوں میں جو تعلیم کا معیار ہے وہ کس طریقے سے پورا ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہے. اس وقت جو حالات ہیں، اگر ہم کمپیریزن کریں سندھ میں اگر 60 سے زیادہ یا 40,000 لگ بھگ کچھ پبلک اسکول ہیں جس میں گھوسٹ اسکول کا آپ نے بھی پڑھا ہوگا، سب دیکھا ہوگا، بچے وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھے اور فیسیں جاری تھیں، آپ کی سیلریز جاری تھیں ان ٹیچرز کی، بچے کتابیں اور یہ سب اسکول یونیفارم سب کچھ جا رہا تھا. تو اتنا سارا پیسہ جا رہا ہے، جب ایک صوبائی حکومت اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے تو جب فیڈرل کے پاس اگر نظام جاتا ہے تو وہ کنٹرول اور اونرشپ کیسے آئے گی؟ وہ نیگلیجنس نہیں ہوگی کیا؟ اوور سائٹ نہیں ہوگی گورنمنٹ کی؟ نہیں، دیکھیے بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات. یہ جو سندھ کے اندر تو بالخصوص دیکھیے سندھ سے زیادہ بہتر نظام تعلیم کا پنجاب میں اور کے پی کے اندر ہے. مان لیا بلوچستان میں تو خیر وہ علاقے بہت دور دور ہیں، وہ اس کا ایشو دوسرا ہے، لینڈ کا ہے، بہت بڑی لینڈ ہے. اب جو سندھ کے اندر جو ہے، سندھ تو ٹوٹل کرپشن کا شکار ہے. تو اصل مسئلہ کرپشن ہے نا سر؟ نہیں، سندھ کے اندر کرپشن ہے اس لیے کہ وہ ایک کرپشن ہے، اور دوسرا ان کے اندر جو ہے وہ نسلی جو ہے نا وہ ان کا تعصب بھی ہے، اس لیے کچھ علاقوں کو جان بوجھ کے نظر انداز کر رہے. کراچی میں ایک زمانے میں اتنے سرکاری اسکول ہوتے تھے کہ تقریباً آدھی آبادی، میں تو خیر حیدرآباد سے میرا تعلق تھا، میں نے ابتدائی تعلیم اپنی سرکاری اسکول میں حاصل کی ہے. تو اور وہ ایسے ہوتے تھے کہ جب ہم اس کے نتیجے میں بورڈ کے اندر پہنچے ہیں تو ہم بورڈ کے اندر پوزیشنز جو تھے سرکاری اسکولوں کی آیا کرتے. سر بالکل ایک لیکن تعلیم کا آج معیار تو تھا، اتنا نظام خراب ہو گیا ہے. اسی طرح صحت کا یہی حال ہے، اتنا شور مچاتے ہیں روزانہ، اتنے بڑے بڑے اشتہار ٹی وی کو جاری کرتے ہیں، اور ابھی چلے NICVD چلے جائیے، وہاں آپ کو ایسپرین کی گولی بھی نہیں ملے گی. تو سر مسئلہ تو کرپشن ہے نا پھر؟ کرپشن بھی مسئلہ ہے، لیکن اس کے لیے جو موجودہ جب تک ہم کرپشن کا علاج کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کرپشن کا علاج بھی ریاست نہیں کرنا ہے، ان کو ہینڈ کف بھی انہوں نے ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. کراچی کے لوگ تو ان کو پہلے بھی منتخب نہیں کرتے تھے، آج بھی ووٹ نہیں دیتے ہیں، یہ تو سمجھتے ہیں. لیکن جب وہ صوبائی خود مختاری اور صوبائی اختیارات کے ذریعے سے یہاں آ کر حکمران بن جائیں گے، اور حکمران بننے کے بعد وہ عوام کا کسی حق کو ماننے کو، کسی مطالبے کو ماننے کو تیار نہیں ہوں گے، ہم کس طرف دیکھیں؟ ہم تو اسلام آباد کی طرف ہی دیکھیں گے نا، ہم تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی دیکھیں گے نا. وہ اگر 75 سال میں اس مسئلے کا کوئی حل نکال لیتے تو ہمیں ضرورت نہیں تھی کہ یہ مطالبات کرتے کہ کراچی کو فیڈرل کے ٹیریٹری بنا دو یا ہم کو الگ صوبہ بنا دو. اب ہمیں ایک امید کی کرن نظر آئی ہے کہ اگر پورے پاکستان کے اندر یہ یکساں ایک فارمولے کے تحت چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بناتے ہیں تو ہم کراچی والوں کی محرومی کا احساس بھی کم ہو جائے گا. اچھا چلیں، اگر فیڈرل سے کوئی کرتا ہے سرائیکی صوبہ یا KPK میں یا ایون کراچی سندھ کی بات کرتے ہیں، کوئی اگر کرتا ہے اس کو مانیٹر، اس کو ہیڈ یا اس کی سربراہی ہوتی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو یہاں کے علاقائی لوگ ہیں، جو عام آدمی ہے، اس سے پھر اقتدار دور ہو جائے گا اور اشرافیہ جو ہے اس وہی قابض رہے گی؟ نہیں، دیکھیے ان صوبوں کے اندر بھی جو لوگوں کو جو بھی لوگ اقتدار میں آئیں گے وہ بھی تو ظاہر ووٹ کے ذریعے ہی آئیں گے نا. تو وہ تو پھر میں تو کہہ رہا ہوں کہ تبدیلی آنے، موجودہ جو نظام ہے یہ 2 پارٹیاں یا 3 پارٹیاں اور 2 خاندان تک محدود ہے. یہ جو اقتدار ہے جب تک نیچے والے ہم صوبے چھوٹے بن جائیں گے
تو پھر ایک دوسری پارٹیاں بھی اس کے اندر آئیں گی، وجود میں آئیں گی، اور نئے مطالبات اور نئی سیاست کا جو ہے نا یہاں پر ایک آغاز ہوگا۔ آپ کا مطلب میں مانوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے موروثی سیاست جو ہے وہ ختم ہوگی؟ اس میں بھی فرق پڑے گا، بالکل پڑے تو گا۔ جو مزاج ہے پاکستان کا کہ موروثی سیاست چلتی ہے، ایک نام چلتا ہے، ابھی بھی بھٹو زندہ ہے، پھر نواز شریف صاحب کو ہم دیکھ رہے ہیں، ان کی بھی نئی نسل نے جو ہے اپنا لوہا منوا لیا ہے، تو کیا یہ عوام ایکسیپٹ کرے گی؟ ان کے پاس بھی کھیلنے کے لیے اپنا جو ہے وہ گراؤنڈ چھوٹا ہو جائے گا، مختصر ہو جائے گا۔ اگر لاہور کی حد تک ایک صوبہ بنتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کا خاندان صرف لاہور تک محدود ہو جائے۔ ایکسیپٹ کریں گی وہ اتنے پورے صوبے کا کام انہوں نہیں، نے ان کیا، کے ایکسیپٹ کرنے کا دن نہیں چونی ہے، رات ترقی ہو رہی ہے؟ ان کے ایکسیپٹ کرنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے لیے میں ابھی تو فارمولا بننا ہے نا، ہم تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہم یہی تو ڈسکشن کر رہے ہیں سر کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، اس کے لیے خزانہ ابھی تک آپ نے نہیں بتایا، خزانہ کیسے بھرے گا؟ نہیں، خزانہ تو موجودہ خزانہ ہی جو ہے نا وہ ہی پول جو ہے موجودہ وہی ڈیوائیڈ ہوگا، اور بہتر طریقے سے اس کی ڈسٹریبیوشن ہو سکتی ہے۔ کرپشن کے نتیجے میں جو پیسہ ضائع ہوتا ہے وہ عوام پہ لگے گا۔ دیکھیے لوکل باڈی میں کسی کو 12 لاکھ روپے دیتے ہیں ایک یونین کونسل کے اندر، تو آپ دیکھیے کہ وہاں پہ پھر بھی اس کی کچھ مینجمنٹ ہو جاتی ہے، چھوٹا یونٹ ہے نا۔ اسی طریقے سے یہ سندھ کا پتہ ہی نہیں چل رہا، ہمیں صوبے کا اربوں خربوں کا بجٹ ہے، 17 سال میں 3.5 کھرب روپیہ جو کراچی کو ملنا چاہیے تھا، پتہ ہی نہیں چل رہا وہ کہاں چلا گیا۔ تو سر یہ جو گورننس کی ناکامی ہے، کیا یہ 32 صوبوں کی طرف جو جا رہے ہیں ہم، کیا اس کو چھپانے کا تو نہیں ہے کام؟ نہیں، یہ تو فیلئر نہیں ہے؟ نہیں، یہ جو ہے دیکھیں اب یہ تو ہمارے نظام میں کئی ادارے ایسے بنتے رہے، نیب بنا ہے، اس سے پہلے اینٹی کرپشن تو مسلسل ہی رہتا ہے، تو یہ ادارے جو ہے نا یہ اتنے افیکٹو یا اتنے زیرک ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ان سارے اداروں کو بھی غیر فعال کیا ہوا ہے۔ کوئی ان کی کس نے کیا ہوا ہے؟ کس نے کیا؟ موجودہ صوبائی حکومت کا تو کچھ چل ہی نہیں رہا سر معاملات۔ تو صوبے تو حکومتیں صوبائی چلا رہی ہیں۔ آپ بلوچستان میں کیا ہوتا ہے، ایک وزیر اعلیٰ تھا، اس کے گھر سے جو ہے وہ سونے کی اینٹیں تک برآمد ہوئی تھیں اور کتنی کرنسی برآمد ہوئی۔ تو سر کرپشن ہے نا، کرپشن ہے، تو یہ اب کیسے کم ہوگی، کیسے ختم ہوگی جب تک جو بلوچستان کے نام پہ پیسہ جاتا ہے وہ نیچے ڈیوائیڈ ہی نہیں کرتے۔ تو یہ ختم کرنا ہوگا اس کو ہمیں، جو ہے وہ ایک نیا سسٹم لانے کے بعد، ریفارم کرنے کے بعد۔ کوئی کرپشن کی ٹاسک فورس بنے گی سر؟ اکاؤنٹیبلٹی، شفافیت، یہ سب کیسے آئیں گے؟ نہیں، جب یہ چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہوں گے تو دیکھیے یہ ابھی تو اتنا گرد بیٹھ گئی ہے تمام سسٹم کے اوپر کہ اس کو تو درست، اس نظام کو اس موجودہ آئین کے تحت تو درست کرنے کا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایک نیا نظام بنانا ہوگا جس کی ہم وہ کر رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں، یا ہم چاہتے ہیں ایسا، اور اس نظام کے اندر ہمیں چیک اینڈ بیلنسز رکھنے پڑیں گے، اور جو نئے حکومتیں ہوں ان کو کرپشن فری کرنا ہوگا، ہمیں ڈیجیٹلائز جو ہے سارا نظام لانا ہوگا، ون ونڈو آپریشنز کرنے ہوں گے ان صوبوں کے اندر۔ تو یہ سب چیزیں نظام کو بنانے کے لیے ہمیں جب تک ان بتوں کو توڑیں گے نہیں، کبھی بھی تبدیلی۔ یہ سارے صوبے بڑے خود مختار ہوں گے، انڈیپینڈنٹ ہوں گے؟ یہ انڈیپینڈنٹ وفاق کے انڈر ہی ہوں گے، انڈیپینڈنٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ انڈیپینڈنٹ تو نہیں ہوں گے۔ مطلب تو پھر ہم وہ فارمولا نیو یارک اور لنڈن والا کیوں دیتے ہیں پھر؟ وہ تو بڑے خود مختار ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، وہاں پہ ممدانی ٹرمپ کو جو ہے دھمکا دیتا ہے کہ میں آنے نہیں دوں گا اسے۔ نہیں، وہ تو وہ انہوں نے کچھ وہ رکھے ہوئے ہیں، نہیں آنے دینے کا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک مثال ہے، وہاں پر مطلب اتنی پاور ہے اس کے پاس۔ ان کے فارمولے میں یہ ہے کہ جو نیو یارک سے جو جنریٹ ہوتا ہے، ٹول کے پیسے ہیں، چنگی کے، تجارت کے، مختلف قسم کے ٹیکسز ہیں، وہ صوبہ اور ان کو ملتی ہے، ان کو وہ روپیہ ملتا ہے، تو ان کے فائننسز کے اوپر ان کی دسترس ہے وہاں کے میئر کی نا، ورنہ تو کوئی نہیں لے لے۔ نیو یارک تو ایک انٹرنیشنل سٹی ہے،
وہاں تو آپ جو ہے نیو یارک کے اندر فلسطین کے صدر کو بھی آنے سے نہیں روک سکتے. تو سر لنڈن کا بھی جو ہے صادق خان کی بات بھی کر لیتے ہیں. جی مطلب ہاں. میں بات کر رہی ہوں کہ ان کی امپاورڈ ہونے کی. آپ کہہ رہے ہیں دیکھیے ایک سینٹرل اتھارٹی جو کہ فیڈریشن میں ہوگی تو وہاں سے ہمیں پھر یہ نہیں لگے گا, ہماری انسیکیورٹیز نہیں ہوں گی, کہ وہ بھی ہمارا اتنا ہی خیال رکھیں گے؟ دیکھیے فیڈرل ابھی بھی جو صوبے ہیں وہ ہیں تو سب فیڈریشن کے اندر سو کالڈ ود ان دی کانسٹیٹیوشن تو یہی لکھا ہوا ہے نا. لیکن صوبوں نے اتنے خود مختاری حاصل کر لی ہے کہ وہ فیڈرل کے احکامات کو ان صوبوں میں نہیں مان رہے ہیں. ہمیں اس کو کرٹیل کرنا ہے, ہمیں اس کو کمزور کرنا ہے, اور صوبوں کو ایک وائبل ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنوانا ہے. آپ کو نہیں لگتا سر کہ انہوں نے جو لوکل باڈیز کی آپ نے بات کی کہ اگر وہ دے دیتے یہ ہو جاتا, تو جان بوجھ کر مفلوج کیا اس نظام کو موجودہ نظام نے نا؟ ہاں یہ جو ہے بالکل آج کے حکمرانوں نے اس کو جو ہے نا جان بوجھ کے مفلوج کیا, اور اپنی کرپشن کو جاری رکھنے کے لیے چونکہ کچھ علاقوں کو ڈپرائیو کیا, کچھ علاقوں میں پیسہ لگاتے ضرور ہیں. جیسے پنجاب میں یہ تاثر ہے کہ لاہور اس کے ارد گرد جو ہے وہ کافی پیسہ لگا دیا جاتا ہے. تو یہ ایسا ہے کہ انہوں نے نظر انداز کیا ہے, اور بہت سے علاقے ہیں جہاں آپ جائیں, وہ ڈیرہ غازی خان میں چلے جائیں, وہاں نظر ہی نہیں آتا کہ یہ جو ہے اسی کا پنجاب صوبے کا حصہ ہے. تو اس طریقے سے جو علاقے ڈپرائیو ہو گئے ہیں وہاں کی, دیکھیے جب یہ نیا نظام اگر لایا جائے تو وہاں کی مقامی حکومتیں بنیں گی, مقامی لیڈرشپ آگے آئے گی, تو تبھی جا کے اس کا کوئی حل نکلے. اچھا سر, ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پہ, جیسے میں نے کہا نا کہ مفلوج کر دیا گیا ہے جان بوجھ کر, تو ایسا نہیں لگتا کہ کوئی اور مقصد ہوگا کہ جو نئی دکان کھولی ہے نئے صوبوں کے حوالے سے, کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ نہیں, ابھی تو یہ اتنا ارلی اس کے اوپر اسٹیج پر ہے کہ مجھے تو ابھی بھی جیسے یہ کبھی کبھی بات کسی کہی جا رہی ہے ڈویژنز کی بنیاد کے اوپر, لیکن وہ خود ابھی تک فارمولا جو ہے نا کلیئر نہیں ہے. اس لیے کہ یہ 12 صوبے ہوں گے یا یہ 22 ہوں گے یا 32 ہوں گے, یہ ابھی تک فارمولا کلیئر نہیں ہے. لیکن ڈیمانڈز موجود ہیں, جیسے ہماری ڈیمانڈ موجود تھی سندھ کے لیے. اب اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ اس کو اس طرح, تو اس کے اوپر نیگوشیٹ ہونا چاہیے, اس پہ بات ہونا چاہیے, اس کی ضروریات پہ جو ہے وہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے, اور اس کے نتیجے میں ایک نیشنل فارمولا بننا چاہیے, اور اس کے تحت ملک میں صوبوں کی اثر ہے. سر کچھ سیاسی مقصد تو نہیں, مقاصد اس کے کوئی سیاسی بدلے تو نہیں لیے جا رہے خصوصی پارٹیز کے خلاف؟ نہیں, میں کوئی پریڈکشن یا کوئی انالیسس نہیں میں نہیں ابھی سمجھ رہا ہوں, اس لیے کہ چونکہ جب تک کانکریٹ اور کل فارمولا سامنے نہ آئے اس وقت تک اس پہ ذرا سا تبصرہ کرنا ابھی پری میچور ہوگا. ٹھیک, بالکل صحیح ہے. اچھا, اس کے علاوہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ نیا اسٹرکچر بنے گا, نئی ریفارمز آئیں گی, آپ کی پارٹی کیا کر رہی ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو الیکشن کمیشن میں رجسٹر کیا ہوا ہے؟ بالکل, ہم صوبائی حکومتوں میں کریں گے یا جو 2002 سے ہم جو پہلی دفعہ نیو پولیٹیکل پارٹی آرڈیننس آیا تھا پی پی او جنرل مشرف کے دور میں, ہم اس وقت سے رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہیں, اور آئندہ جب بھی ایسے اس قسم کے اگر پہلے ریفارمز ہونے چاہیے. اچھا, کیا ریفارمز؟ مطلب یہی والی جو صوبوں کی اور ملک کے نظام کو اوپر تک اگر ریفارمز ہوتی ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم ہی نہیں, ہمارے بہت بڑی تعداد میں ہم خیال لوگ ہیں جو اس نئے نظام کے اندر اقتدار میں آنے کے لیے, تاکہ اس نظام کو چلا سکیں اپنے ہاتھوں سے. یقیناً انتخابات میں بھی جائیں گے, اور اس سے پہلے اگر اس کی اویئرنیس کو پھیلانے کے لیے یا اس مطالبے کو تسلیم کرانے کے لیے ملک میں کسی قسم کے ریفرینڈم کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس کو کامیاب بنانے کے لیے بھی ایک مہم چلائی جائے گی. تو عوام سے بھی پوچھنا چاہیے نا. بالکل پوچھنا چاہیے. تو یہی میرا کہنا ہے کہ اگر یہ آئین کے آرٹیکل جو ریفرینڈم کے سلسلے میں اس پر عمل درآمد کریں, عوام سے رائے لے لیں, اگر ملک کے اندر اس کی فیور میں رائے آتی ہے تو پھر فوری طور سے اس پہ عمل درآمد کریں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلیم حیدر موجود تھے, اور بڑی گرما گرم بحث یہاں پہ بھی چلی, اور ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ یہ جو مطالبہ ہے
اور یہ جو ایک مائنڈ سیٹنگ کی جا رہی ہے اس وقت، لوگوں کا جو ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، دماغ بنایا جا رہا ہے، کیا لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کے معاملات جو اصل میں ان کے مسائل ہیں کیا وہ پورے ہوں گے؟ کیونکہ گورننس اور چہرے شاید نہیں بدلیں گے، لیکن اس ملک کی تقدیر تو بدلنی ہے اور وہ بدل کے رہے گی آنے والے دنوں میں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں، لیکن ہم صرف دعا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ تبدیلیاں پاکستان کے لیے اور ہمارے لیے اچھی ثابت ہوں۔ اسی بات کے ساتھ نورین شمس کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔